پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بادل برس پڑے۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان سمیت کئی شہروں میں ہلکی بارش، سردی بڑھ گئی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی بارش۔ زیارت قلعہ سیف اللہ میں برف باری سے نظارے حسین ہو گئے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر ریجن میں بھی بادلوں کی انٹری۔ کئی بالائی علاقوں کا پارہ -9 ڈگری تک گر گیا۔ کراچی میں مطلع ابرآلود، آج رات سے بارش برسنے کا امکان۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، موٹر ویز کے مختلف سیکشنز پر ٹریفک معطل رہی۔ M2 لاہور سے شیخوپورہ اور M11 لاہور سے سیالکوٹ سیکشن کو حد نگاہ بہتر ہونے پر کھول دیا گیا۔ GT روڈ سمیت دیگر شاہراہوں پر بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ اگر ان کی کنوکشن ساری جتنی بھی ان کی ہوئی ہوئی ہیں اس وقت، وہ ساری مسترد کی جاتی ہیں، ان کو اپسیٹ کر دیا جاتا ہے اور ختم کر دیتی ہے سپریم کورٹ، تو پھر ان کے مجاز ہوں گے الیکشن لڑنے کے۔ سزائیں ختم ہونے پر نواز شریف الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کی پروگرام کراس ٹاک میں گفتگو، بولے تاحیات پابندی مناسب نہیں، سزا کی مدت کا تعین ہونا چاہیے۔ نون لیگ والے اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کے لیے شہباز شریف کو آگے کرتے ہیں۔ شہباز شریف وہ بچڑا ہے جسے شیر کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نون لیگ کو دوبارہ حکومت ملی تو مریم کی جگہ شہباز شریف کو موقع نہیں ملے گا۔ عوام کو گیس کے کم پریشر اور طویل بندش کی اذیت سے چھٹکارا نہ مل سکا۔ کراچی، لاہور، پشاور میں مسئلہ جوں کا توں۔ خواتین کا گھروں میں کھانا پکانا محال، گیس نہ آنے کے باعث ہوٹل سے مہنگا کھانا کھانے پر مجبور۔ LPG کی قیمتیں بھی آسمان پر، ریٹس ہر روز بڑھنے لگے۔ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہونے کے باوجود حیدرآباد 2021 میں بھی صحت کی بہتر سہولیات سے محروم رہا۔ شہر کے تمام سرکاری اسپتالوں میں بچوں کے وینٹیلیٹر کی سہولت فراہم نہیں کی جا سکی۔ ٹراما سینٹر کو OPD تک محدود کر دیا گیا۔ حالی روڈ جنرل اسپتال میں کارڈیک یونٹ، گائنی اور لیبارٹری تو موجود، لیکن عوام آج تک مستفید نہ ہو سکے۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس 2021 میں بھی فرض کی ادائیگی میں پیش موٹر ویز پر سال 2020 کی نسبت زیادہ سختی اور چالان کی پالیسی اپنائی، اندازاً 90 زندگیوں کو بچایا۔ چالان کی مد میں خزانے میں اربوں روپے کا ریونیو بھی جمع کروایا۔ رپورٹ کے مطابق نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس نے رواں سال 1,32,76,000 سے زائد چالان کاٹے۔ چین مغربی ملکوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ تمام ممالک کو چین کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے، کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا بیان۔ مزید بولے، مغربی ملکوں کی چین میں معاشی مواقع کی تلاش کو بیجنگ نے ہوشیاری سے استعمال کیا۔ ہمیں مل کر بہتر انداز میں کام کرنا ہوگا تاکہ چین ہمیں تقسیم نہ کر سکے۔ برطانیہ میں مسلح شخص کی ونڈسر محل میں داخل ہونے کی کوشش، سیکیورٹی اہلکاروں نے گرفتار کر لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ونڈسر محل کرسمس کی تقریب جاری تھی جس میں ملکہ الزبتھ بھی شریک تھی۔ سابق کرکٹر شعیب اختر کی والدہ انتقال کر گئیں۔ سابق فاسٹ بالر کے ٹویٹ میں تصدیق۔ نماز جنازہ آج بعد از نماز عصر اسلام آباد کے سیکٹر H8 میں ادا کی جائے گی۔ وفاقی وزیر ریلوے کا سابق کرکٹر شعیب اختر کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس۔ کائنات کے اولین ستاروں اور کہکشاؤں کی تلاش کا مشن، دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ جیمز ویب خلائی مشن کے لیے روانہ۔ ٹیلیسکوپ بھیجنے کے لیے 30 سال سے کام جاری تھا۔ اب زمین پر ہونے والا کوئی واقعہ اوجھل نہیں رہ سکے گا۔ مختلف سیاروں کے ماحول اور آب و ہوا کی تحقیقات کی جا سکیں گی۔ $10 ارب سے تیار ٹیلیسکوپ جنوبی امریکہ کے ساحلی علاقے سے لانچ کی گئی۔
اور خوشبوؤں سے ہجر اور رائگانی سے ملال تک کا سفر، بچھڑنے والے دو شعراء کو یاد کرنے کا دن، پروین شاکر اور منیر نیازی کے کلام پر وقت کی گرد نہ پڑ سکی، عہد تمام آج بھی ذہنوں پر نقش ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کو ابھی تک رانا شمیم والا بیان حلفی کسی عدالت میں جمع کروانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ ثاقب نثار کا آڈیو بھی جعلی ہے۔ سینئر قانون دان ممتاز سیاستدان اعتزاز احسن کی پروگرام کراس ٹاک میں گفتگو، بولے عدالت اگر سزاؤں اور پابندیوں کو ختم کر دیتی ہے تو نواز شریف الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ رانا شمیم والا بیان حلفی وہ دلوانے کی کوشش کی، اپنے پاس رکھا، لیکن ابھی تک کسی عدالت میں پیش کرنے کی ان کو اتنا جرت نہیں پڑی۔ جو آڈیو بنایا ہوا ہے ان کا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا، وہ آڈیو جعلی ہے۔ اگر ان کی کنوکشن ساری جتنی بھی ان کی ہوئی ہیں اس وقت، وہ ساری مسترد کی جاتی ہیں، ان کو اپسیٹ کر دیا جاتا ہے اور ختم کر دیتی ہے سپریم کورٹ، تو پھر ان کے مجاز ہوں گے الیکشن لڑنے کے۔ 21 نومبر کو ان کی میعاد جو تھی، جو ویزا کی تھی، پہلے ویزا کی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ امیگریشن ٹرائیبیونل کے سامنے کیس پیش ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ جناح رفیع فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام لاہور میں رئیس عباس زیدی کی کتاب تحریک آزادی کے مجاہدین کی رونمائی، سابق گورنر پنجاب شاہد حامد نے کہا کہ ملک کے بہتر مستقبل کے لیے سوچنا ہوگا۔ سابق نگران وزیر اعلیٰ حسن عسکری بولے لیڈرشپ میں ویژن کا فقدان ہے۔ لاہور سے تیار کردہ یہ رپورٹ۔ لاہور میں جناح رفیع فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام رئیس عباس زیدی کی کتاب تحریک آزادی کے مجاہدین کی تقریب رونمائی ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق گورنر پنجاب شاہد حامد نے کہا کہ حکمرانوں کو ملک کے بہتر مستقبل کے لیے سوچنا ہوگا۔ سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا کہ قانون کی بالادستی سیاسی و اقتصادی صورتحال میں بہتری تک ملک ترقی نہیں کرے گا۔ جب تک آپ اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتے، یعنی پولیٹیکل پارٹیسپیشن، سوشیو اکنامک جسٹس، رول آف لا، جب تک آپ یہ انشور نہیں کر سکتے، اس وقت تک کوئی بھی نظام کامیاب نہیں ہوگا۔ جناح رفیع فاؤنڈیشن کے بانی امتیاز رفیع بٹ نے کہا کہ رئیس عباس زیدی کی کتاب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جو ہمارے لاسٹ ہیروز ہیں انڈیا کے سب کانٹیننٹ میں، جس میں گنگا رام بھی آتا ہے، بھگت سنگھ بھی آتا ہے، قائد تو ہے، خیر ہے ہی ہے، تو لیکن تو انہوں نے دیکھا میری طرف اور ذرا حیرانگی سے پوچھا نہیں، اشارہ کیا کہ وجہ کیا، تو میں نے ان کو اس پہ وجہ سمجھائی، جس میں انہوں نے یہ چیپٹرز بنائے اور لکھے۔ کوشش یہ تھی کہ زیادہ موٹی کتاب نہ ہو، زیادہ لوگ نہ بیچ میں ڈالے جائیں۔ ریٹائرڈ فورن سیکرٹری شمشاد احمد خان نے کہا کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں بک سٹور ویڈیو سٹور میں بدل رہے ہوں، اچھی کتاب کا آنا خوش آئند ہے۔ مصنف رئیس عباس زیدی نے کہا کہ کتاب لکھنے کا مقصد تاریخ پاکستان کے ہیروز کی پہچان کروانا ہے۔ کیمرہ مین امتیاز شاہ کے ساتھ نواز سنگرا، 92 نیوز، لاہور۔